کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے اگر آپ نے میڈیا کو دیکھا ہوگا تو ہر طرف نگیٹیوٹی کی خبریں پھیل رہی ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک اور سیگمنٹ لے کر آئے جس میں آپ کو پاکستان کا وہ چہرہ جو پروگریس آف پاکستان کا چہرہ ہے وہ آپ کو دکھائے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں پاکستان دنیا بھر سے 2.5 ارب ڈالر کی صرف اور صرف جو میڈیکل مشینری ہے، ایکوپمنٹ ہے، وہ امپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو 1.5 بلین ڈالر جو ہے اس کے مینوفیکچرنگ پر آتے ہیں، تو پاکستان کے لیے امپورٹ میں یہ بہت بڑا بل ہے۔ تو اس کو کم کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو منسٹری ہے ان کو ہدایت جاری کی کہ آپ میڈ ان پاکستان ایک پروگرام لانچ کیے، جس کی کامیابی کی طرف گامزن ہے، جس میں سب سے پہلے پاکستان نے PPE کٹس اور اس کے علاوہ فیس ماسک بنائے جو پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہوئی اور تقریباً $100 ملین کی اس کو آرڈر ملے۔ اس کے بعد ابھی کچھ ہی دنوں پہلے پاکستان نے اپنے وینٹیلیٹرز بنائے جس کی NDMA کی جانب سے پاکستان کے جو مختلف اسپتالوں میں ان کو دیے گئے اور ان کے ٹیسٹنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ جانتے ہیں پاکستان میں جو ایک سٹنٹ ہوتا ہے جو دل کو لگایا جاتا ہے اس کی تقریباً قیمت ہوئے 3,50,000 روپے۔ اس کی مین وجہ ہے کہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ جو پاکستان میں جو نسٹ نامی ایک یونیورسٹی ہے تو اس کی تعاون سے ایک سٹنٹ بنایا گیا ہے جس کی مارکیٹ ویلیو 50,000 روپے، جو ٹیسٹنگ کے لیول سے گزر کر انشاءاللہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو جائے گا۔ تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی میڈیکل فیلڈ میں۔ اب آتے ہیں مزید اچھی خبروں کی جانب، تو ایک جرمن بیس کمپنی ہے ہوگو بوس، جس کی جانب سے پاکستان کو تقریباً 100 ملین کی جو سپورٹس ویئر ہے اس کا پروجیکٹ دیا گیا ہے، اور پاکستان کے جو آئٹم ہوں گے سپورٹس ویئر جو برطانیہ کے اور جو یورپی ممالک ہیں ان کے سٹورز میں اویلیبل ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا سے ایکسپورٹ میں بہت پیچھے رہ گیا تھا، اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہم نے سالوں سال ایکسپورٹ پر کوئی کام نہیں کیا تھا۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ بنگلہ دیش اب پاکستانی کمپنی ڈالنس کمپنی نامی کمپنی سے جو مائکرو ویو اوون ہے وہ ایکسپورٹ کریں گی اور ہم وہاں پر وہ ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ DG سیمنٹ، جی خان سیمنٹ نامی ایک کمپنی ہے جو پہلے چائنا کو جو ایکسپورٹ کرتی تھی سیمنٹ، اب انہوں نے ایک اور بڈ جیت لیا ہے اور اب وہ فلپائن کو DG سیمنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ مزید اچھی خبروں کی جانب جاتے ہیں تو جو ڈرون ٹیکنالوجی تھی پاکستان میں وہ نہ ہونے کی برابر تھی، اور ماضی میں پاکستان جو ہے وہ ڈرون جو تھے وہ باہر ملکوں سے امپورٹ کراتے تھے، اور جو خاص طور پر آج کل جو ڈرون کی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ میڈیا میں اس کا استعمال عام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو فصلوں کو جو نقصان کا اندیشہ ہے ٹڈی دل کی جانب سے، تو اس کے اسپرے کے لیے جو ڈرون ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اب وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت اچھا کام کیا ہے اور انہوں نے جو ڈرون ہے اس کی نئی پلانٹ لگا دی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان اس میں بھی خود کفیل ہو جائے گا اور اس میں بھی انشاءاللہ ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو IT ٹیکنالوجی ہے وہ بہت بڑی انڈسٹری ہے ایکسپورٹ کے لیے خاص طور پر انڈیا اور بنگلہ دیش نے اس کو بہت قابو کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان کی IT انڈسٹری کے لیے بہت اچھی نیوز یہ ہے کہ پاکستان کے جو IT ایکسپورٹ ہے اس میں تقریباً 21% اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان کو اربوں ڈالر کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مزید آگے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کس طرح پروگرس کر رہا ہے اور کس طرح ہمارے سیگمنٹ جو ہے انشاءاللہ اس میں وقتاً فوقتاً ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ ہاؤ پاکستان از پروگریسنگ۔ اس مہینے OGDCL نے پاکستان کے 4 مختلف مقامات پر گیس اور تیل کے ذخائر دریافت کر لیے ہیں۔ سندھ کے ایک شہر سکر میں تل ایسٹ کا کوئی مقام ہے جہاں سے 10 ملین مکعب فٹ گیس دریافت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک کنواں ہے جس کو بمرہ کنواں کہا جاتا ہے، وہاں سے 2.5 ملین مکعب فٹ گیس جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے۔ یہ گیس صرف دریافت نہیں ہوئی بلکہ اس کی پروڈکشن کا بھی شروع ہو گئی ہے، اور 28 جون 2020 سے اس کو سوئی ساؤدرن میں گریس اسٹیشن میں اس گیس کو شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوہاٹ سے یومیہ 427 بیرل کروڈ آئل ملا ہے اور 5 بلین مکعب فٹ گیس برآمد ہوئی ہے، اور ڈوک حسین خان میں 300 بیرل یومیہ خام تیل اور 12 ملین مکعب فٹ گیس ملی ہے۔ اور یہ جو دریافت کی گئی گیس ہے اس کی پروڈکشن شروع کر کے اس کو سوئی نادرن کے گریس اسٹیشن میں شامل کر لیا گیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اس کی وجہ سے نہ صرف گھریلو ضروریات پوری ہو جائے گی بلکہ صنعتوں کی ضروریات جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، ان کو بھی آسانی پیش آئے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی جو قدرتی نعمتیں ہیں ان کا فائدہ عوام کو ڈائریکٹلی کیوں نہیں جاتا؟ وہ اس کی سب سے بڑی وجہ اور ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے کاروباری حضرات نے حکومت کی ہے۔ انہوں نے جو بھی قانون سازی کی ہے، جو بھی قانون بنائے ہیں وہ صرف اپنے لیے بنائے ہیں، ان کی مرضی ہوتی تھی تاکہ وہ آگے پس بھی نہ سکے اور وہ جو مزے لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی کنٹینیو کر سکیں۔
جیسا کہ کل ہی کابینہ میں آیا ہے کہ جو بھی ادویہ ساز کمپنی ہے، جو بھی دوائیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں، وہ دوائیوں کی جو قیمت ہے اس کا تعین بھی خود کرتی ہے. مطلب ان کی مرضی ہے، وہ جس مرضی وہ قیمت پر وہ دوائیاں بیچنا چاہے. اب خیر وزیر اعظم صاحب نے اس کو منسوخ کر دیا. اس کے علاوہ جو ہائی اوکٹین آئل ہے اس کا تعین بھی وہ آئل کمپنیاں کرتی تھی. وہ ان کی مرضی ہوتی تھی. اگر وہ 154 روپے فی لیٹر میں ہائی اوکٹین آئل بیچتی تھی یا 160 میں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. خیر اب ایک کمیشن بنائی گئی ہے اس کے لیے، اور اس کمیشن کے لیے ممبران بھی تعینات کروا دی گئی ہے. انشاءاللہ اب جو مافیا ہے جنہوں نے اس ملک کا پیسہ کھایا ہے وہ نہیں بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا اور ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.